اجازت کے اس گھر میں وہ داخل ہوئی ہیں، لیکن ان کا ساتھ ساتھ کہنا یہ تھا کہ ان کے مطابق یہ ان کا ورژن ہے کہ یہ گھر ان کے خاوند کا ہے۔ آپ کے پاس میں آپ کو گھر کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ سارے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پبلک آفیسز تک آپ کی ایکسیس ہے، آپ برائے مہربانی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کر لیں کہ جو شخص ان کا آمنہ ملک کا ہسبینڈ بتایا جا رہا ہے اس کا نام عثمان ملک ہے۔ آپ نے یہ تصدیق اور تفتیش اور تحقیق کرنی ہے کہ کیا یہ گھر ذاتی ملکیت ہے عثمان ملک کی؟ میرا ورژن اس پہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ کیا اس گھر کے کرایہ دار کا نام عثمان ملک ہے؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہے، چونکہ میرے پاس ایگریمنٹ ہے جو کہ میں تفتیش میں پولیس کو جو سا ہے وہ سبمٹ کر دوں گا۔ تو یہ ان کا کلیم کہ جی ہم وہاں پہ گئی ہیں اور یہ گھر میرے ہسبینڈ کا ہے، یہ بالکل بوگس کلیم ہے۔ یہ اس پہ کوئی ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس پراپرٹی کی اونرشپ یا اس کی رینٹ ایگریمنٹ سے متعلقہ ان کے نام پر نہ ہے، تو یہ تو ان کے دعوے کی نفی ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کر کے کہ یہ موقع پر گئی ہے لیکن گھر ان کے ہسبینڈ کا تھا۔ میں نے ایک منٹ کے لیے یہ بھی تصور آپ کی خیال کر لوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کہ اگر ان کے ہسبینڈ کا بھی گھر ہو تب بھی وہ اس گھر میں داخل ہونے کی مجاز نہ ہے زبردستی۔ بالکل بھی میں قانونی پوزیشن بتاتا پھر یہ میرا ورژن نہیں ہے، لیکن ورژن میں اپنا لے کے آ رہا ہوں۔ یہ گھر میں عظمیٰ رہ رہی ہیں کہیں بہت لمبے عرصے سے، نہ صرف یہ کہ گھر عظمیٰ خان کے پوزیشن میں ہے، بلکہ یہ وہاں پہ ان کی رجسٹرڈ پریزنس جو سی ہے کاغذاتی صورت میں اور ادروائز بھی جو سا موجود ہے، اور آپ اسی سسٹم میں جو ان کے نیبرز ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ کی ویریفیکیشن کی میڈیا خود جا کے کر سکتا ہے، جو کہ ہم بعد ازاں پولیس کو کرائیں گے۔ تو پہلا جرم تو یہ ہے جی کہ یہ 452 BPC جو سا لگا ہے جس میں انہوں نے اپنی پریزنس مان لی ہے، تو یہ تو جرم کا اقرار جرم ہو گیا، اس کی قانون میں 7 سال سزا ہے اور یہ ایک نان بیلیبل اوفینس ہے۔ اس طرح کے مقدمات میں جب اس طرح کے اتنی سالڈ ریلائبل اور ویریفائبل ایویڈنس ہو اور اتنی واضح ایویڈنس ہو، تو عام حالات میں چونکہ یہ خاص نوعیت کا مقدمہ ہے، اس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ کیوں خاص ہے، لیکن عام حالات میں پولیس 5 منٹ ضائع نہیں کرتی اور جن لوگوں نے جرم کیا ہو اس کو ان کو گرفتار کرتی ہے۔ لیکن تاحال ہمارے علم میں نہ ہے، نہ ہی کسی میڈیا کا بھائی اگر بھی میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو اس کی تصدیق کر دے کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ یہ اس مقدمے کا پہلا آفینس ہے۔ جی بیل بھی نہیں کرائی، آپ درست کہہ رہے ہیں، آج کوئی بیل نہیں ہے۔ آج ذاتی ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ سیشن کورٹ لاہور سے نہیں کرائی گئی۔ اچھا، دوسرا اس میں جرم لگا ہے 427 پاکستان پینل کوڈ، یہ مس چیف کے حوالے سے ہے کہ کسی گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ توڑ پھوڑ کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو کا آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے لازمی طور پر بہت جائزہ لیا ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ خواتین آپ کے سامنے پڑے گلدانوں کو اور گھر میں جو ویلیبل پراپرٹی ہے اس کو توڑ پھوڑ رہی ہیں۔ تو اگر آپ صرف اس کی ویڈیو ایویڈنس کی ریلائبلٹی پہ جب تک کہ وہ کوشچن مارک نہیں کرتے کہ یہ جعلی ہے یا فرضی ہے یا یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ آلٹر ہے، اگر یہ چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آمنہ عثمان ملک نے اپنے بیان میں رات کو ایڈمٹ کر لیا کہ موقع پر موجود تھی اور ویڈیو کے دوسرے کنٹینٹس انہوں نے ویریفائی کیے ہیں، لہٰذا یہ بھی جرم جو ہے آپ کی نئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جرم کا بھی جس کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی پولیس عام حالات میں کوئی ایسے حالات ان کو گرفتاری کرتی ہے، لیکن اس جرم کی حد تک بھی کوئی گرفتاری عمل میں سابق نہ لائی گئی۔ تیسرا جرم جو سا ہے اس پہ ہمارا انویسٹیگیشن میں ہم ان سے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے، پولیس کو ہم قائل کریں گے اگر پولیس نے بغیر ویڈیو دیکھے ہماری نریشن آف ایف آئی آر سے، یعنی کہ ہماری درخواست کے مندرجات کو ہی بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی آر درج کی ہے، تو تیسرا جرم انہوں نے لگایا 506۔ ہمارا اس پہ ڈسپیوٹ ہے، یہ 506 جرم نہیں بنتا، یہ 506 آگے سب سیکشن 2 ہے، یا اس کو آپ 506B کہہ رہے ہیں یا سب سیکشن 2 کہہ رہے ہیں، یہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دھمکی دیتے ہیں عام حالات میں، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اگر میں کوئی دھمکی میں بات کرتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں 506 کہ آپ نے کسی کو جان سے مار دینے کی یا سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ لیکن اگر یہی جرم میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی اسلحہ یا کوئی آلہ جس سے کوئی آپ کی جان کے نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں 506B، بیکاز جو جرم ہے اس کی پینیٹریشن جو سی ہے اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بنتا ہے 506 سب سیکشن 2 یا 506B۔ تو چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گارڈ گئے ہیں اندر ان کے، جو کہ جن کا obviously نیچرل سی بات ہے، ہم نے جو ہوا ہوا ہے ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے اور ادروائز جو ہمارے ساتھ ہوا ہوا ہے ہم نے وہ نریٹ کر دیا ہے، تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں اسلحہ موجود تھا۔
اب جب اسلحے کے ساتھ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ موجود خواتین جن کو ہم نے اس کیس میں نامزد کیا اور جن کے میں آپ کے سامنے نام اور کردار اور ان کے فیملی ریلیشن شپ لے کے آؤں گا، انہوں نے آپ نے ویڈیو میں سنا کہ دھمکی دی، اور آپ یہ بھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈز کو جو کہ اسلحے سے موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے اوپر چڑھائی کریں، یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارج کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو سے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہے. تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اسلحہ ہے اور آپ تھریٹ کر رہے ہیں کسی کو اسلحے کے زور پہ، تو قانونی طور پر جو سا ہے یہ بڑی مستند قسم کی رائے ہے، یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ 506 یا 506 سب سیکشن 2 جو سے اٹریکٹ کرتا ہے جس کی 10 سال سزا ہے. تو ہم پولیس سے یہ امید بھی رکھتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنا اس موقف کو بھرپور طریقے سے پیش کریں گے. ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی، آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کا اوپینین بھی لیں گے. ہم قائد کریں گے کہ اس مقدمے میں 506 بھی یہ ہلکا اوفینس ہے 506 جو کہ قابل ضمانت ہے جس کی 2 سال سزا ہے، اور جو 506 بھی ہے اس کی 10 سال سزا ہے، وہ ناقابل ضمانت جرم ہے. اس کو اس کیس میں آلٹر کیا جائے، امینڈ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے. اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیاد پر جو سا ہے وہ تفتیش سامنے لائی جائے اور اس جرم کو آزاد کیا جائے. تفتیش کی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پولیس کے کردار پہ. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ یہ عید سے ایک دن پہلے کا وقوع ہے، غالباً یہ 20 تاریخ کی رات وقوع ہے یہ 23 کا. ہم نے پورا ملک جانتا ہے کہ بڑے نیچرل سے سرکمسٹانسز تھے، پورے ملک میں عید تھی، ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن پورے پاکستان میں پبلک آفیسز اور پرائیویٹ آفیسز کا تقریباً سارا سٹاف، اگر نہیں تو صرف 90% سٹاف جو ہے وہ چھٹی پہ ہوتا ہے. تو ان حالات میں ہماری سنوائی کوئی نہیں ہوئی. ہم زبانی طور پر گئے ہیں، ہمیں دھتکار کے جو سے باہر بھیج دیا گیا. اس کے بعد جس وقت یہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوا ہے، ہم نے دوبارہ کل پہلا ورکنگ ڈے تھا سرکاری چھٹیوں کے بعد، ہم دوبارہ گئے ہیں اور ہم نے فوری طور پر اپنی شکایت درج کرائی ہے. پہلے چند گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی. قدرتی طور پر جو ہے وہ پولیس کا انیشیل موقف یہ تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نیچے ایس ایچ او کی لیول پہ بات کر رہا ہوں. لیکن بعد ازاں چونکہ پبلک اوپینین جو ہے وہ اس طرح اس میسو لیول پہ جو ہے پہنچ گیا کہ ایک پبلک پرسیپشن جو ہے کریٹ ہو گیا کہ اس میں واقعی یہ جو لوگ ہیں گناہگار ہیں اور یہ کیوں ملوث ہے. عوام کی طرف سے سوال و جواب اور رائے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس نے فائنلی اپنی پروفیشنل ذمہ داری، قانونی ذمہ داری حقیقی معنوں میں جو سے ادا کی ہے. اس پہ لاہور پولیس خاص کر میں سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا، بیکاز جو اس کیس میں فگرز ہیں جس میں میں مزید تھوڑی دیر میں آؤں گا ان کی موجودگی میں عام حالات میں اس ملک میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیادی جو انسان کا حق ہے، کسی بھی شہری کا حق ہے، اس سے بھی آپ کو محروم کیا جاتا ہے. تو آئی جی پنجاب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درج کیا. 2 کیس میں نقائص سے کمزوریاں ہیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کو کنونس کریں گے. آپ کی مہربانی، ہم آپ سے آزاد اور غیر جانبدار تفتیش کی امید رکھتے ہیں. دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا سی سی پی او لاہور کا، چودھری ذوالفقار کا. میں ان کو پرانا جانتا ہوں، 10-15 سال سے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں، کبھی ان کی شہرت جو سی ہے بری سنی دیکھی نہیں گئی. اور تیسرا میں اب مزید توقع کرتا ہوں سب سے پہلے لاہور کے ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے. میرے مطالبات بھائی میں آپ فیملی سے پوچھ لیں، اگر وہ بولنا چاہتی ہے تو بول رہی ہے، آپ پوچھیں. آپ ان کی کنسنٹ کے بغیر تو نہیں ان کو کہہ سکتے بولنے کا، آپ وہ نہیں کہہ سکتے.